ویسے تو ہم آپ کے بڑے مداح ہیں، بڑے فین ہیں، مولا نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، بڑا خوبصورت نوکریاں ادا کرتے ہیں، تو آج آپ کی زیارت بھی ہو گئی۔ سید کی اجازت ہے آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات پڑھیے۔ اچھا دیکھیے، مجھے یہ احساس ہے کہ سردی ہے، مگر سید نے بہت سریلا سوپ پیا سب کو، اس لیے جشن جو ہے نا جی، یہ سنا نہیں جاتا، یہ منایا جاتا ہے۔ میں آپ کے لیے نیا نہیں، آپ میرے لیے نئے نہیں، آپ میرے چہرے سے شناسا ہیں، میں آپ کے چہروں سے شناسا ہوں، گزشتہ کئی سال سے نوکری دے رہا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے، آپ کو بھی لطف آئے گا، ہمیں پڑھنے کا بھی لطف آ جائے گا۔ جس کو جو جتنا علی کو جانتا ہے اس کو اتنا علی مبارک۔ جی جی، جس کی سمجھ میں جتنا علی آیا ہے اسے اتنا علی مبارک۔ میری مجبوری ہے، میں اس علی کو نہیں مانتا جو 13 رجب کو آیا اور 21 رمضان کو چلا گیا، میں اس علی کو نہیں مانتا، میں اس علی کو مانتا ہوں جو تب سے تھا جب سے اللہ ہے۔ میں صرف اسی علی کو مانتا ہوں جو اس وقت سے ہے جب تب کا لفظ نہیں تھا، جب کب کا لفظ نہیں تھا، تب سے علی ہے۔ وہ مولا ایک دن بازار سے گزرے ہیں تو کمبر بیٹھا رو رہا تھا۔ مولا نے کہا کمبر کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا آپ سے آپ کی خلافت چھن گئی، آپ سے آپ کے اختیارات چھن گئے۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا، کسی کا ہاتھ عرش تک بھی پہنچ گیا ہے؟ بھائی جان تھوڑا تھوڑا بولیں گے نا، بڑا لطف آئے گا، لنگر تو ایسی کرنا ہی ہے۔ کہا کسی کا ہاتھ عرش تک بھی پہنچ گیا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ مولا نے فرمایا اچھا ہواؤں نے چلنا بند کر دیا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا فرشتوں نے تسبیح کرنا بند کر دی ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا دریاؤں نے چلنا بند کر دیا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا تو پھر تجھے کس نے کہا ہے کہ میری حکومت چھن گئی ہے؟ جی، اور ایک 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں سرکار کہ کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، یہ کھلا چیلنج ہے جی، کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے، کرم علی کا کہ اترا وہ جوف کعبہ میں، ورنہ وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے حشرات الارض ہیں جو علی پہ بھونکتے ہیں، کھاتے بھی اس کا ہیں، بھونکتے بھی اس کو ہیں، مگر مجبوری ان کی یہ ہے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ ابھی رضوان بھائی نے بڑی اعلیٰ ڈیوٹی کی ہے، تو مطلب وہ بت شعر ہی بہت بڑا ہے کہ بت منہ کے بل گرے ہیں، یہ کون آ گیا۔ تو کعبے کی بات ہو رہی تھی تو میں 4 مصرے سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہے ٹوٹ کے چاہنا، کہ جی میں اس کو بڑا ٹوٹ کے چاہتا ہوں، ڈراموں میں فلموں میں بڑی دفعہ سنا ہے، لیکن ایسا فزیکلی نہیں ہوتا سنجانی صاحب کہ کوئی بندہ بیچ میں سے 2 ہو جائے، یا میں تقسیم ہو کے علی شاہ جی کو میں آپ کو ٹوٹ کے چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا، ہم زبانی کہتے ہیں۔ ایسا صرف ایک ہی جگہ ہوا ہے، جب بنت اسد آ گئیں بیت اللہ کے در پہ، جب بنت اسد آ گئیں بیت اللہ کے در پہ، دیوار نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو، اور کہتی ہیں یہ دیوار میں موجود دڑاڑیں، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو۔ آپ میں سے اگر کسی کو نعرہ آتا ہو تو مجھے سناتے جائیے گا ساتھ ساتھ۔ تجھ کو علی سے بغض ہے، یہیں سے 4 مصرے بغیر تشریح کے پڑھ رہا ہوں۔ تجھ کو علی سے بغض ہے، تیرا نصیب ہے، تجھ کو علی سے بغض ہے۔ شاہ جی میرے بلے ویکھو میں اتھے ہوں مرشد، میں تواڈی خاطر لاہوروں آیا ہوں۔
تجھ کو علی سے بغض ہے. کیا بات ہے. انہوں نے سر نو بھی دم دیتا ہوا, جواں نو دم دیتا ہوا. ایسے ہوتے ہیں علی کے ملنگ سرکار. یہ وہ ملنگ ہے جنہوں نے علی کو حق منوایا. میں کہہ رہا ہوں تجھ کو علی سے بغض ہے تیرا نصیب ہے. تجھ کو علی سے بغض ہے تیرا نصیب ہے. اعمال اپنے سارے جہنم میں جھونک لے, اور مسجد میں تجھ کو نعرہ حیدر نہیں گوارا. جا مرتضیٰ کو کعبے میں آنے سے روک لے. جا نا. اور میں اسی پہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ مکی سے دشمنی اور مکان کو سجدے. مکی سے دشمنی اور مطلب میں اللہ نہ کرے علی شاہ جی کے خلاف ہوں اور ان کے گھر کے دہلیز پہ سجدہ کروں, یہ کوئی بات عقل میں نہیں آتی. میں کہہ رہا ہوں مکی سے دشمنی اور مکان کو سجدے. ولی بغیر ولایت کے راز پڑھ کے دکھا. مکی سے دشمنی مکان کو سجدے, ولی بغیر ولایت کے راز پڑھ کے دکھا. ظہور گائے علی کو جھکے بغیر کبھی. اگر تو باپ کا ہے نماز پڑھ کے دکھا. علی کی بادشاہی ہے, علی اسم الہی ہے, زباں کے ساتھ دل مولا, ہر ایک میزان پہ تولا. کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری. بابا جی یہ ہماری بڑی ہمت ہے. میں آج ایک بات ممبر سے کرنے لگا ہوں, میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی, کہ ہم لوگ بڑے گناہ گار ہیں. ظاہر ہے انسان ہے, بشر ہے, بشری تقاضے ہیں, ہم گناہ گار ہیں, گناہوں میں لتڑے لوگ ہیں. مگر سرکار ایک کمال ہم میں ایسا ہے جس کی بدولت مولا ہمیں بخش دیں گے. وہ میں کمال بتانے لگا ہوں. مولا کی قسم وہ کمال یہ ہے کہ ہم علی کے ہوتے اللہ مان رہے ہیں. جی اس ایک بات پہ ہم بخشے جائیں گے کہ علی اور حسین کے ہوتے ہم اللہ مان رہے ہیں. ورنہ جو کربلا گئے ہیں, جو مولا کے زائر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا. یا میں اس سے پہلے ایک اور ربائی سناتا ہوں کہ سجدے کبھی بھی عرش خدا تک نہ جا سکے. سجدے کبھی بھی عرش خدا تک نہ جا سکے. کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر, اور کرب و بلا فرش کا وہ عرش ہے جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر. ہم لوگ مالکوں کا ذکر کرتے ہیں. اوپر شاہ جی آپ بات کر رہے تھے جناب سلمان محمدی کی. صرف 10 منٹ میں جناب سلمان کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں بچوں کے لیے کہ بچوں کے ان کو بھی ذرا علم ہو جائے. جناب سلمان محمدی جو ہیں یہ جناب عیسیٰ کے وسیع ہیں. ٹھیک ہے جی. جناب سلمان کا نام تھا روزبہ. کیا نام تھا؟ روزبہ. عربی میں نام تھا مابا. یہ جناب عیسیٰ کے 12 وسیعوں میں جو تھے ان میں سے ایک وسیع ہے. یہ سرکار کے ساتھ جاتے تھے مردہ زندہ کرنے. ایک دن جناب عیسیٰ نے مردے زندہ کیے اور کچھ اس میں معلّہ پڑے. سلمان مردہ اٹھا زندہ ہوا. سلمان کو مردہ تو بھول گیا, وہ اس میں معلّہ پہ اس کی نظر ٹھہر گئی. اس نے جناب عیسیٰ سے پوچھا یہ جو نام آپ نے لیے ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے سردار ہیں, ہم جن کی رعیت ہیں, تمام انبیاء جن کی رعیت ہیں, یہ ہمارے سردار ہیں. کل کا بادشاہ یہ دنیا میں آ گئے ہیں یا انہوں نے آنا ہے؟ کہا نہیں انہوں نے ابھی آنا ہے. سلمان قدموں پہ گر کے کہتا ہے میری زندگی لمبی کر دیں, میں نے ان کی نوکری کرنی ہے. جناب عیسیٰ نے زندگی عطا کر دی. سنجرانی صاحب 590 سال کا فاصلہ ہے جناب عیسیٰ اور جناب محمد کے درمیان. 590 سال کا. رکھیں مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھیں اللہ کی زمین حجت سے خالی نہیں رہتی. اس 590 سال میں زمین پر حجت کون تھا؟ جی یہ زمین آسمان کھڑے کیسے رہے؟ حجت کون تھا؟ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے.
सलमान इस वाक़ये के खुद रावी हैं और सरकार फरमाते हैं 590 साल में मैं एक रात नहीं सोया कि पता नहीं कब मेरा मौला आ जाए, और अपने आप को नीलाम करवाते थे। जिस वक्त अल्लाह का नूर ज़मीन पे ज़ाहिर हो गया, मौला मोहम्मद बादशाह और मौला जनाब अमीर तशरीफ़ ला चुके थे, तो उस वक्त ये एक यहूदन के ग़ुलाम थे, ये अपने आप को नीलाम करवाते थे, और ये एक यहूदी औरत के ग़ुलाम थे। एक दिन सरकार दो आलम की रहमत जोश में आई, कहा अली सलमान को ले आए। नाम उसका रोज़ेबा था। मौला कह रहे हैं आ सलमान को ले आए। कहा चले बादशाह। दोनों यहूदन के बाग में पहुंचे। मौला मोहम्मद ने कहा मुझे ये नौकर खरीदना है। उसने कहा इसकी कीमत बहुत है। कहा कीमत बताओ। कहा पूरा बाग खजूरों से लदा हुआ। उसे सोचा कहाँ बीज डालेंगे, कहाँ पानी देंगे, कहाँ दरख्त निकलेंगे, कब पौधे होंगे, कब फल लगेगा। मौला ने फरमाया अली से बाग दे दे। कहा जी बादशाह। मौला ने जुबे की जेब में हाथ डाला, बीज निकाले और हवा में उछाल दिए। वो तरतीब से गिरना शुरू हुए। जहां गिरते से वहां खजूरों से लदा दरख्त बाहर आना शुरू हो गया। 10 मिनट में बाग तैयार हो गया। वो औरत घबरा गई। उसने कहा कि ये ना चक्कर कुछ और है, ये और कोई है। काला अब दे तेरा बाग तैयार हो गया। नहीं नहीं आपने पूरा वाकया तो सुना ही नहीं, पूरी फरमाइश तो सुनी ही नहीं। कहा बता। कहा 100 ऊंट खजूरों से, 100 ऊंट हरीरो रेशम से लदे 2 कोहानों वाले। और बाबा जी 2 कोहानों वाला ऊंट उस जमाने में ऐसे था जैसे आजकल तो फॉर्च्यूनर है, ये ऐसे ही था। हुआ उस वक्त महंगा था। काली इसको ऊंट दे दे। उसी बाग के एक दरख्त के पीछे से मौला ने एक रस्सी निकाली। कहा ये ले गिन ले, पूरे 100 ऊंट है हरीरो रेशम के लदे हुए। उन्होंने कहा ठीक है। कहा ले जाए। ले जाए। लेके बाहर आए। सलमान कदमों पे गिरा। मौला ने फरमाया आज से तेरा नाम सलमान मोहम्मदी है, हम तेरे पिछले नाम साफ कर रहे हैं, आज से तू सलमान मोहम्मदी है। अब ये बातें कर रहे हैं, एक बंदा आके जनाब अमीर के कदमों पे गिरा। कहा मौला वैसे आप अपने अमर के खुद मुख्तार हैं, मगर माफ़ कीजिए आपको ये सौदा करना नहीं आया। एक गुलाम की इतनी कीमत। मौला देख के फरमाते हैं जाहिल सौदा उसे नहीं करना आया। हाय 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 हाय। मौला फरमाते हैं जाहिल सौदा उसे नहीं करना आया, उसे पता ही नहीं वो किससे मांग रही है। और यहाँ जिस जुमले के लिए मैंने ये सारा वाकया सुनाया बादशाह, मैं वो जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। मौला फरमाते हैं अगर वो पूरी जन्नत भी मांगती तो मैं दे के अपना सलमान ले आता। इसमें मजा अपने का है जिसको मौला अपना कहे। हम लाख दावा करते रहे, मौला फरमा रहे हैं कि हम अपना सलमान ले जाते। इसी सलमान ने एक दिन जनाब फिजा सल्लल्लाहु अलैहि से कहा कि फिजा तुझे पता है मेरे क्या इख्तियारात हैं। कहा नहीं सलमान भाई क्या इख्तियारात हैं। कहा मैंने मौला के दर पे नौकरी की है, मैं हर वक्त 2 मासूमों के पीछे रहता हूँ, उनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, उनके दरमियान में रहता हूँ। मैंने मौला से पूछा था मौला मेरे इख्तियारात क्या हैं। मौला ने फरमाया सलमान तेरे इतने इख्तियारात हैं कि तू कम से कम 7 बार और ज्यादा से ज्यादा 70 बार ये दुनिया उजाड़ के दोबारा बना सकता है। जी जी, कम से कम 7 बार और ज्यादा से ज्यादा 70 बार ये दुनिया उजाड़ के बना सकता है। मौला फरमाते सलमान अगर तू चाहे तो ये आम मिट्टी से बनी इसराइल के नबी खल कर सकता है। कहा फिजा मेरा इतना मकाम है। कहा अच्छा सलमान भाई बड़ा मकाम है तेरा, मगर तुझे शायद मेरे मकाम का नहीं पता। उसने कहा क्या मकाम है। कहा मैं जिसकी कनीज हूं ना, मैं अगर चाहूं ना तो तुझ जैसे लाखों सलमान खल कर सकती हूँ। मैं बस बादशाह मैंने तुफैल भाई ने भी बड़ा सफ़र करके आए हैं, इनको ज़्यादा रहमत नहीं देनी, मैंने भी इनको सुनना है। मैं जल्दी से एक सलाम बस सुना के, सरकार आपने इस सलाम का मज़ा लेना और अपने आप को महसूस करना है। मैं जो मकाम बता रहा हूँ आप वहाँ बैठे हुए हैं तो आपको इसका लुत्फ आ जाएगा। 13 रजब की रात थी, जिब्रील काबे में आया, काबे का तवाफ करके उसने दीवार पे हाथ रख के कहता है ये देखो यहाँ मुर्तजा आ गए हैं। बुलंद आवाज में कहता है ये देखो यहाँ मुर्तजा आ गए हैं। दूसरे मिसरे पे जो जहां है मैं उसको परवाज करवाता हूँ। दूसरा मिसरा सुने, ये देखो यहाँ मुर्तजा आ गए हैं, यानी कि घर में खुदा आ गए हैं। ये देखो यहाँ मुर्तजा आ गए हैं,
یعنی کہ گھر میں خدا آ گئے ہیں. محشر میں ایک لائن لگی ہوگی, بہت سارے نمازی پرہیزگار لیکن ولایت علی سے دور والے بھی کھڑے ہوں گے. خدا کی آواز آئے گی, ان سبھی کو بناؤ جہنم کا ایندھن, ان سبھی کو بناؤ جہنم کا ایندھن. کیوں؟ یہ سب مرتضیٰ کے سوا آ گئے ہیں. ان سبھی کو بناؤ جہنم کا ایندھن, یہ سب مرتضیٰ کے سوا آ گئے ہیں. لحد میں فرشتوں نے مجھ سے کہا, ہر بندے نے جانا ہے لحد میں, یہ تو کوئی نہیں. لحد میں فرشتوں نے مجھ سے کہا, مسکراؤ کہ مشکل کشا آ گئے ہیں. اور شعر سنیے سرکار, اس سے بڑا شعر میرے پاس نہیں ہے. محشر میں آواز آئی, انبیاء سے کہا فوراً سجدہ کرو, انبیاء سے کہا فوراً سجدہ کرو. میں سجدے کی وجہ بتاؤں گا سرکار, اس سے بڑی وجہ آپ نے سنی ہو تو مجھے بتائیے گا. انبیاء سے کہا فوراً سجدہ کرو, انبیاء سے کہا فوراً سجدہ کرو. کیوں؟ جون غازی کی لے کے ابا آ گئے ہیں, جون غازی کی لے کے ابا آ گئے ہیں. اور مجھ کو ادراک سجدہ نہیں ہے, مجھ کو ادراک سجدہ نہیں ہے. وہ میرے گھر میں وہ سارے خدا آ گئے ہیں اور سیدہ کے سوا جھک گئے ہیں سبھی. محشر میں ایک وقت آئے گا کہ سیدہ کے سوا جھک گئے ہیں سبھی, سیدہ کے سوا جھک گئے ہیں سبھی. کیوں؟ محشر میں صلی اللہ آ گئے ہیں, کہ محشر میں صلی اللہ آ گئے ہیں. مولوی کو جو دیکھا تو ہنسنے لگے فرشتے, مولوی کو جو دیکھا تو ہنسنے لگے. یہ دوزخ کی بن کے غذا آ گئے ہیں, یہ دوزخ کی بن کے غذا آ گئے ہیں. غازی مولا کا ظاہراً ظہور ہوا, بڑے علی نے چھوٹے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور لے کے ہاتھوں پہ غازی علی نے کہا. صحیح ہے, شعر سنیں, لے کے ہاتھوں پہ غازی علی نے کہا, میرے ہاتھوں پہ پھر مرتضیٰ آ گئے ہیں, میرے ہاتھوں پہ پھر مرتضیٰ آ گئے ہیں. کعبے کو ڈھانپ دو, اللہ کی آواز ہے, کعبے کو ڈھانپ دو کالے غلاف سے, کعبے کو ڈھانپ دو کالے غلاف سے. کیوں؟ وارث حدیث قصہ آ گئے ہیں, وارث حدیث قصہ آ گئے ہیں. آخری شعر, راضی رہیے گا نوکری تمام, کہ اللہ نے اپنا پتہ دے دیا ہے, اللہ نے اپنا پتہ دے دیا ہے, جس کی خاطر ہم کرب و بلا آ گئے. راضی رہیے گا. اور میں اب درخواست گزار ہوں طفیل بھائی آپ سے. طفیل صاحب نے بڑا سفر کیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. میں ہمدانی خاندان کی طرف سے بڑا شکر گزار ہوں طفیل سنجرانی صاحب کا, جو سندھ سے سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں. اور ابھی انہوں نے آرام بھی نہیں کیا اور ہم نے ان کو یہاں بلا کے, اب میں درخواست گزار ہوں کہ سرکار آئیں اور ہم آپ کا مخصوص انداز میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے تو نوکری اتنی پیش کرنی تھی, میں نے کر دی. آئے تشریف لائے سرکار.